أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون خیانت سے متعلق جو خطبات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں گزشتہ جمعے پہ میں نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تھی کہ سب سے زیادہ بدنصیب اور سب سے زیادہ قابل گرفت خیانت کرنے والا وہ ہے جس کو امیر بنایا جائے اور وہ اپنی امارت کے معاملات میں خیانت کرے۔ یہ بہت ہی بڑا وعید ہے اور بہت ہی بڑی تنبیہ ہے۔ اس سے متعلق میں نے گزشتہ خطبے میں یہ ذکر کیا تھا کہ دنیا کے حکمران بھی دنیا کے معاملات میں امیر بنائے جاتے ہیں اور قطعاً اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ مالک نہیں ہیں بلکہ امین ہیں، اور مالک صرف خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات مالک نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ذمہ داریاں ہم پر سونپی جاتی ہیں بحیثیت امین کے سونپی جاتی ہیں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی روز جزا سزا کو ان سب امانتوں کا حساب لے گا۔ یہ مضمون ہے جو قرآن کریم نے بار بار کھول کر پیش فرمایا، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف رنگ میں اس کی اہمیت ذہنوں اور دلوں پر واضح فرمائی۔ امیر سے متعلق جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے، میں گزشتہ خطبے میں کچھ گفتگو کر چکا ہوں۔ اگرچہ یہ مضمون بہت وسیع ہے اور تھوڑے وقت میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اور بھی بہت سی باتیں مجھے کہنی ہیں، اس لیے اب میں اس کے دوسرے حصے کی طرف توجہ مبذول کرتا ہوں، یعنی دینی معاملات میں امارت۔ دینی معاملات میں سب سے زیادہ ذمہ داری تو انبیاء کی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں خدا تعالیٰ خود منتخب فرماتا ہے اور براہ راست منتخب فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے انبیاء کی ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزرتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی سب سے زیادہ متقی ہیں، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہر وقت خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
کی آیت کی روشنی میں جب ہم اس مضمون کو دیکھتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت اسی کو بخشی جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ متقی تھا۔ بس تقوی کی ایک حالت عہدے سے پہلے پائی جاتی ہے اور اس حالت کو مد نظر رکھ کر عہدہ دیا جاتا ہے، اور ایک حالت عہدے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور وہ حالت خوف کی حالت ہے کہ جس عہدے کو میرے سپرد فرمایا گیا ہے کیا میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ دوسرے حصے پر خلفاء کی ذمہ داری ہے جو انبیاء کے بعد اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہیں کہ جو کام انبیاء نے کرنے تھے ان کو جاری رکھیں اور ان پر نظر رکھیں۔ ان کا انتخاب براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا مگر اس جماعت کے وسیلے سے ہوتا ہے جس جماعت کو خدا تعالیٰ کے نبی تیار کرتے ہیں اور ان کو امانت دار بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ بس امانت کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک وہ جماعت امین رہے گی جس کو خدا کے قائم کردہ خلیفہ نے خود تربیت دے کر امین بنایا تھا، اس وقت تک ان کا انتخاب بھی بہترین ہوتا چلا جائے گا اور اتقاکم کا مضمون خلافت پر جاری و ساری رہے گا۔ لیکن اگر اس جماعت کے تقوی میں فرق پڑ جائے تو لازماً اس کا اثر ان کے انتخاب پر بھی اثر انداز ہوگا، اور دراصل خلیفہ اور جماعت ایک دوسرے کا آئینہ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی تقوی کی تصویر ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مسلسل جاری و ساری رابطہ ہے کہ اس میں کسی وقت بھی کوئی رخنا نہیں ہوتا۔ اس پہلو سے جماعت کا فرض ہے کہ وہ خلیفہ کے لیے دعائیں کرتی رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ امانت دار رکھے اور امانتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور ہمیشہ خلیفہ کا یہ کام رہے گا کہ جماعت کو امانت کی طرف متوجہ کرتا رہے اور ایسا نظام قائم کرے اور ایسے نظام کی حفاظت کرے جس نظام میں صرف امین ہی پنپ سکتا ہے اور غیر امین کو اس میں جا کوئی نہ رہے۔ بس یہی کوشش ہے جو ہمیشہ خلفائے جماعت احمدیہ کرتے رہے، اور اسی کوشش کا یہ ایک سلسلہ ہے جو میں خیانت اور اس کے مقابل پر امانت سے متعلق جماعت کو مختلف پہلوؤں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرے درجے پر وہ امراء ہیں جن کے سپرد جماعت میں کوئی ذمہ داری کی جاتی ہے۔ جہاں تک امراء کا تعلق ہے ان کی حیثیت دو طرح سے ہے۔ ایک حیثیت وہ ہے جس میں اس علاقے کے عوام نے اس خیال سے ان کو منتخب کیا کہ وہ امین ہیں، اور ایک اس لحاظ سے کہ اس انتخاب پر خلیفہ وقت نے سواد کر دیا۔ پس اگرچہ خدا تعالیٰ کے تقرر کے لحاظ سے واسطہ در واسطہ پڑ چکا، لیکن جس خلیفہ کو خدا نے عملاً منتخب فرمایا اس کا بھی سواد ہو گیا اور انہی عوام کا سواد بھی ہو گیا جن کے نمائندوں نے پہلے خلیفہ چنا تھا۔ اس لیے امارت کو بھی ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور امیر پر جو امانت کا بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ بڑا مقدس بوجھ ہے، اور اسی تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ امراء کو اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ بعض جاہل علاقوں میں عہدوں کو براہ راست عزت کا ذریعہ سمجھا جانے لگتا ہے، اور جس طرح سیاست میں کسی منصب کو عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ان جماعتی اور دینی عہدوں کو بھی بعض لوگ عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں،
اور عزت کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور عزت کے حصول کی خاطر عہدے سنبھالتے ہیں، اور ان کے پیچھے بعض دفعہ ان کے خاندان کے، ان کے تعلق والوں کے جتھے بن جاتے ہیں۔ اگرچہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلسل اس بات پر نگاہ رہتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا عہدوں کے انتخاب کے وقت نہ ہو، لیکن بعض دفعہ بغیر پروپیگنڈے کے بھی، یعنی ایسے پروپیگنڈے کے بغیر بھی جو ذمہ دار عہدیداران کو سنائی دے، عملاً پروپیگنڈے کا رنگ ہوتا ہے۔ بعض برادریاں بعض عہدوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بظاہر ایک ایسے شخص کو امین بنایا جاتا ہے دستخط کیا ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں نیتیں بگڑ جائیں وہاں خواہ وہ انتخاب جماعت کا ہو، خواہ اس پر خلیفہ وقت سواد کر دے، اسے خدا کی تائید حاصل نہیں رہتی۔ بس یہاں پہنچ کر مضمون ایک اور فضا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر عہدیدار جس کو جماعت نے چنا اور جس پر خلیفہ وقت نے سواد کیا، وہ عہدیدار ضرور تائید یافتہ ہے اور ضرور امین ہوگا۔ جہاں تک خلیفہ وقت کا تعلق ہے، اس مضمون پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عمدہ روشنی ڈالی۔ جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایک خلیفہ بھی تو غلطی کر سکتا ہے، اور بھی کچھ باتیں اس زمانے میں کی گئیں جو دراصل اہل پیغام کی طرف سے ایک مخفی پروپیگنڈے کی صورت میں جاری و ساری تھیں اور سوسائٹی میں چہمگوئیاں کی جا رہی تھیں، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس مضمون پہ جو خطبات دیے ان میں اس حصے پر بھی روشنی ڈالی۔ اب نے فرمایا، دیکھو میں خدا کو جواب دوں اور تم لوگ مجھے جواب دو۔ جب میرے علم میں تمہاری غلطی آتی ہے تو میں پکڑوں گا، اور یہ نہ سمجھو کہ میں کسی پکڑ سے بالا ہوں۔ جب خدا نے یہ سمجھا کہ میں اس لائق نہیں رہا تو مجھے اٹھا سکتا ہے، بس خدا کا عزل دنیا سے واپس بلا لینا ہے، نہ کہ اس دنیا میں کسی کو اختیار دینا کہ وہ خلیفہ وقت کو منصب سے ہٹا دے۔ بس جہاں خدا تعالیٰ کی پکڑ ہے وہاں اور بھی بہت سے امور ہیں جو کار فرما ہیں۔ خدا تعالیٰ ضروری نہیں کہ ہر غلطی پر ایسی پکڑ کرے کہ اس کے نزدیک ایسے شخص کا بلانا ضروری ہو جائے، نہ یہ مطلب ہے کہ ہر خلیفہ وقت جس کی موت واقعہ ہو اس نے کوئی غلطی کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا۔ اس لیے یہاں غلطی سے اس مضمون میں اپنے دماغ میں الجھنیں پیدا نہ کر دیں۔ ہر شخص نے مرنا ہے، موت غلطی کی علامت نہیں ہے، مگر جو مضمون حضرت خلیفۃ المسیح اول بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ تم کسی خلیفہ کو معزول نہیں کر سکتے، صرف خدا ہے جو معزول کر سکتا ہے، اور خدا کا عزل یہ ہے کہ وہ اس کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لے گا۔ پھر یہ معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ کیوں بلایا گیا۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کی نظر صرف کمزوریوں پر نہیں ہوتی، بعض دوسرے پہلوؤں پر بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ مہلت بھی دیتا ہے، بخشش کا بھی سلوک فرماتا ہے۔ اس لیے نہ بلانے کا بھی یہ مطلب نہیں بنتا کہ وہ شخص غلطی سے پاک ہے۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں اور استغفار کا مضمون بھی جاری رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر جہاں کمزوریوں پر پڑتی ہے وہاں بعض خوبیوں پر بھی پڑتی ہے۔ ان کے امتزاج کے نتیجے میں کچھ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بخشش اور سچی توبہ کے نتیجے میں بھی خدا تعالیٰ کی تقدیر بن رہی ہوتی ہے یا کسی کے خلاف بگڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مجموعہ مضامین وہ ہیں جن کا ملأ اعلیٰ سے تعلق ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان جو قصے چلتے ہیں، جو رشتے بنتے یا بگڑتے ہیں، ان پر انسان کی نظر نہیں پڑ سکتی۔ اس لیے اس کو
خدا تعالیٰ کے پر ہی رہنے دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر توکل رکھنا چاہیے. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ درست ہوگا. لیکن جہاں بندوں کے رشتے آپس میں بن جائیں وہاں بہت سی باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. بعض دفعہ ایک بخشش کا معاملہ سامنے آتا ہے لیکن انسان بے اختیار ہوتا ہے, کیونکہ جس سے بخشش کی توقع ہے وہ امین ہے, وہ مالک نہیں ہے. اور اس پہلو سے میرا تعلق جو جماعت میں عہدیداروں سے ہے, اس میں بعض دفعہ جب مجھے سختی کرنی پڑتی ہے تو اس سختی سے بھی درگزر کرنی چاہیے, کیونکہ وہ میری بے اختیاری کی علامت ہے, میرے دل کی سختی کی علامت نہیں. وہ بے اختیاری یہ ہے کہ میں مالک نہیں ہوں, امین ہوں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں, ان کو جس حد تک میں سمجھتا ہوں جس طرح ادا ہونی چاہیے اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. غلطیاں ہیں تو خدا کی پکڑ کے نیچے ہوں اور اسی سے معافی کا طلبگار ہوں. درست فیصلے ہیں تو خدا ہی کی خاطر ہیں. اس لیے جہاں تک جماعت کے زاویے سے دیکھنے کا تعلق ہے, اس کو خلیفہ وقت پر اعتماد رکھنا چاہیے اور توکل رکھنا چاہیے کہ وہ خدا کی طرف سے اس حد تک ضرور حفاظت یافتہ ہے کہ کوئی ایسی بڑی غلطیاں نہیں کرے گا جنہیں خدا درست نہ فرما دے, جن کا جماعت کو نقصان پہنچے. کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر خدا تعالیٰ پر بھی اس کا حرف پڑتا ہے, حرف آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مہلت دی ہوئی ہے اور اپنی حفاظت کے تابع رکھتے ہوئے خدمت کا موقع دیا ہے, اس سے ایسی غلطیاں نہیں کروانے ہونے دیتا جو اس کے نظام کو بگاڑ دیں. بس ایسے وہ وقت ہیں جن کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی ڈالی کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا خطرہ ہو تو خدا تعالیٰ جب چاہے اس کو واپس بلا سکتا ہے. مگر جماعت کو خلافت کی چھتری کے نیچے یہ حفاظت ضرور ہے کہ ایسی غلطیاں جو عارضی یا معمولی نوعیت کی ہوں, جن سے نظام کے بگڑنے کا خدشہ نہ ہو, ایسی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ چاہے تو درگزر فرمائے. لیکن ایسی غلطیاں جو نظام کو بگاڑنے کے خطرہ رکھتی ہوں, ان کو یا تو خدا تعالیٰ ضرور ان کی یا تو اصلاح فرما دے گا اور خود سمجھا دے گا اس شخص کو جن سے غلطی ہوئی, اور وہ اپنے غلط فعل کو کالعدم کر دے گا, یا پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اگر یہ فیصلہ فرمائے کہ مزید اس امانت کا اہل نہیں رہا تو اسے واپس بلا سکتا ہے. مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا, امارتوں اور دیگر عہدیداروں کی نگرانی میں چونکہ مالک نہیں ہوں یا کوئی بھی خلیفہ مالک نہیں ہے, اس لیے اس کے اختیارات محدود ہیں اور انہی محدود اختیارات کے تابع وہ فیصلے کرتا ہے. لیکن اس کے سامنے جواب دہ سب ہیں, جس طرح وہ ہر لمحہ خدا کے سامنے جواب دہ رہتا ہے جو ان کی جواب طلبی کرتا ہے. یعنی خلیفہ وقت ہر وقت خدا کے سامنے جواب دہ ہے, جماعت خلیفہ وقت کے سامنے جواب دہ ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو امانت خلیفہ وقت کے سپرد فرمائی ہے وہ آگے مختلف دائروں میں جماعت کے مختلف عہدیداروں کے سپرد کی جاتی ہے, اور ان سے جو جواب طلبی ہے وہ دو انسانوں کے درمیان ہے, اور اس میں محدود علم کی بنا پر کئی لوگ بچ جاتے ہیں اور محدود علم کی بنا پر کئی لوگ سزا پاتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ سزاوار نہ ہوں. تو انسانی معاملات میں اس قسم کی غلطیوں کی گنجائشیں رہتی ہیں, مگر نگرانی ضروری ہے, اور اسی نگرانی کی طرف میں آج آپ کو اس لیے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ امیر اگر خیانت کرے تو اس کی خیانت سب سے زیادہ خطرناک خیانت ہے اور اس سے سب سے زیادہ باز پرس ہوگی. بس جتنے جماعت میں امیر ہیں وہ بھی اس حدیث کے تابع ہیں
اور جتنے دوسرے عہدیدار ہیں جو امراء کے تابع ہیں وہ بھی اسی حدیث کے تابع ہیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے فرمودات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مضمون کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ انسانی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، کوئی ایک بھی ایسا پہلو نہیں جو اس سے بچ گیا ہو۔ چھوٹے سے چھوٹا عہدیدار بھی دراصل اس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تابع اپنی زندگی گزارتا ہے کہ وہ امین بنایا گیا ہے، اور اس لحاظ سے امانت کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ جماعت کو جب میں بعض ہدایتیں دیتا ہوں، نصیحتیں کرتا ہوں، تو ان نصیحتوں کو سن کر ان پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، یہ عمل کا انداز ہر شخص کی امانت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ بہت سے امراء ہیں جب وہ ایک نصیحت کو سنتے ہیں وہ اس کو اپنی جماعت میں جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نصیحت سے مراد نظام جماعت کے تعلق میں نصیحتیں ہیں، جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پوری دیانتداری سے وہ چاہتے ہیں کہ اس ہدایت کا حق ادا ہو جائے۔ بعض ایسے ہیں جو سنتے ہیں اور غفلت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پوری توجہ نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں جو کچھ دیر توجہ کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ مختلف حالتوں میں جماعت پائی جاتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر ساری جماعت کے تمام عہدیداران اس حد تک امین بن جائیں جس حد تک اللہ تعالیٰ امانت کا تصور ہمارے سامنے پیش فرماتا ہے، اور امانت کے مضمون کو قرآن اور احادیث کھول رہے ہیں، اور اس حد تک امین بن جائیں جس حد تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نمونے سے ہمیں امانت کا مضمون سمجھ آتا ہے، تو دنیا میں جماعت اس دور میں جماعت احمدیہ کی ترقی سینکڑوں گنا زیادہ تیز رفتار سے ہو سکتی ہے۔ وہ انقلاب جو صدیوں دور دکھائی دیتے ہیں وہ ہمیں دروازے پر کھڑے دکھائی دینے لگیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عہدیدار امین بنیں۔ اس پہلو سے امانت کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور اس پہلو سے ہماری امانت دراصل تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم جماعت کے عہدیداران جن پر کسی پہلو سے کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اگر حقیقتاً امین بن جائیں، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ انقلاب جو 200 سال کے بعد دکھائی دے رہا ہے وہ دیکھتے دیکھتے ہماری زندگیوں کے محدود دائروں میں ہی آ سکتا ہے۔ بس تمام بنی نوع انسان جو اس روحانی انقلاب سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ ساری نسلیں جو دنیا میں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی امانت کا گویا ہم نے حق ادا نہ کیا۔ بس یہ وہ اہم پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں بعض ایسی باتوں کا اعادہ کرتا ہوں جن کو میں بار بار بیان کر چکا ہوں، اور میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ امانت کا حق ادا کریں۔ سفروں کے دوران بہت سے ایسے نمونے دکھائی دیتے ہیں، جب جماعتوں سے ملتا ہوں، دوست وہاں بعض اپنے مہمانوں کو بھی لے کے آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تبلیغ کی باتیں ہوتی ہیں، دیگر دنیا کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ جماعت کا نقشہ بھی سامنے ابھرتا رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا چلا جاتا ہے کہ کس جماعت میں کون امیر، کتنا ذمہ دار ہے، کون سے عہدیدار اپنے کام کی طرف توجہ کر رہے ہیں، کون سے غافل ہیں، اور یہ مضمون کسی کوشش کے بغیر خود بخود نظروں کے سامنے اس طرح ابھرتا ہے جیسے کوئی منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور بغیر کسی خاص کوشش کے اس منظر کے پہلو ان حصوں میں نمایاں ہوتے ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی سیر کرتے ہوئے کسی منظر پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہیں جو آپ کی نظر کو پکڑتی ہیں، ورنہ بعض اتنے وسیع مناظر ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ہر حصے پر آپ نظر کو ٹکائیں اور پھر غور کریں کہ یہاں کیا ہے اور وہاں کیا ہے اور وہاں کیا ہے۔ لیکن دو حصے ہیں جو فوراً آنکھ پر از خود بخود روشن ہو جاتے ہیں، ایک حسن کا حصہ ہے اور ایک بدزیبی کا، بدصورتی کا حصہ ہے۔ منظر میں جہاں کوئی بدصورتی ہوگی
وہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آئے گی. جہاں کوئی غیر معمولی حسن پایا جائے گا وہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آئے گا. بس جماعتوں کو دیکھتے ہوئے بھی اسی قسم کے تجربے ہوتے ہیں کہ خود بخود جماعت کے حسن بھی کھل کر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور خود بخود جماعت کی کمزوریاں بھی بڑی واضح طور پر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. جن کمزوریوں کی طرف میں توجہ دلانے لگا ہوں یہ اکثر جماعتوں میں موجود ہیں اور بہت کم ایسی جماعتیں ہیں جو ان کمزوریوں سے صاف پاک ہیں اور ان کمزوریوں کا تعلق عہدیداروں کی امانت سے ہے. مثلا جب میں سفر کرتا ہوں یا کرتا رہا ہوں تو ایک چیز میرے سامنے آتی ہے خصوصیت کے ساتھ کہ جماعت نے اشاعت کے سلسلے میں جو خدمات سر انجام دی ہیں ان خدمات کو نہ جماعت کے سامنے لانے کی سچی کوشش کی گئی ہے نہ غیروں کے سامنے لانے کی سچی کوشش کی گئی ہے. دنیا کی جماعتوں کو شاید یہ علم نہیں کہ گزشتہ 8 سال میں جو ہجرت کے 8 سال یہاں گزرے ہیں اتنا اس کثرت سے اتنی زبانوں میں لٹریچر شائع ہوا ہے کہ جماعت کے گزشتہ 100 سال میں اس کثرت سے دنیا کی زبانوں میں لٹریچر شائع نہیں ہوا تھا. یہ کوئی نعوذ باللہ گزشتہ 100 سال پر فضیلت کے رنگ میں بیان نہیں کر رہا. لٹریچر کی بنیاد تو وہی ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی ہے اور بعد میں آپ کے خلفاء نے رکھی اور سلسلے کے بزرگوں نے کام کیے. لیکن وہ ذرائع مہیا نہیں تھے جن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ساری دنیا میں مختلف زبانوں میں احمدیت کا پیغام اور قرآن اور سنت کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہو. خدا تعالیٰ نے ہجرت کے انعام کے طور پر ہمیں وہ ذرائع مہیا فرمائے اور اس کثرت سے جماعت کا لٹریچر دنیا کی مختلف زبانوں میں طبع ہوا ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. بلکہ گزشتہ 100 سال میں سارے عالم اسلام کی کوششوں سے اتنا لٹریچر مختلف زبانوں میں شائع نہیں ہوا جتنا خدا کے فضل سے چند سالوں میں جماعت احمدیہ کو شائع کرنے کی توفیق ملی ہے. مگر اس لٹریچر کی اشاعت کا کیا فائدہ اگر آج بھی جو اس دور میں جس دور میں لٹریچر تیار ہو رہا ہے آج کے احمدیوں کو بھی پورا علم نہ ہو کہ کیا ہے اور جہاں تک غیروں کا تعلق ہے جن سے اس لٹریچر کا تعلق ہے ان تک وہ نہ پہنچے. اس سلسلے میں سب سے بڑی غفلت اس سیکرٹری کی ہے جس کے سپرد اشاعت کا کام ہے. جب بھی مجھے موقع ملا ہے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ سیکرٹریوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا کام کیا ہے. ایک ٹیسٹ ہے جو میں آپ سب عمراء کے سامنے رکھتا ہوں جو دنیا میں اس وقت میری آواز سن رہے ہیں یہ بعد میں سنیں گے یا پڑھیں گے کہ وہ کسی وقت اپنے سیکرٹری اشاعت کو بلا کر اس سے پہلے کہ وہ تیاری کر لے موجودہ حالت کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں تو ان پر بات کھل جائے گی. ان سے وہ پوچھیں کہ بتاؤ جماعت کا کون کون سا لٹریچر کن کن زبانوں میں شائع ہوا ہے, تمہارے پاس کچھ فہرست ہے کوئی اس کی, کوئی علم ہے کہ کیا ہے, اور تمہارے پاس وہ کہاں ہے, کتنا ہے, کتنے رسائل شائع ہوتے ہیں, کتنا لٹریچر ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور بزرگان سلسلہ کی کتب سے تعلق رکھتا ہے, اس کے تراجم کس کس زبان میں ہیں, اور ان کو جماعت میں اور غیروں میں رائج کرنے کے لیے تم نے کیا کوشش کی ہے. کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں کتنی زبانیں بولنے والے موجود ہیں. کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر آج میرے پاس کوئی احمدی آئے اور کہے کہ مجھے بوسنیا کا ایک نمائندہ ملا ہے, میں اس کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, تو میں کیا پیش کروں گا. کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ اٹلی کا ایک باشندہ میرا دوست بنا ہے, مجھے بتاؤ میں اس کو کیا دوں. کبھی تم نے غور کیا ہے کہ کوئی شخص اگر تمہارے پاس آئے کہ میں کوریا کے ایک دوست کو لے کر آیا ہوں, اس کو پیش کرنے کے لیے بتائیے آپ کے پاس کیا ہے.
غرضی کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور بڑی بڑی مختلف زبانیں ایسی ہیں جن کا تبلیغ کے سلسلے میں جن کو تبلیغ کے سلسلے میں استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ زبانوں کے بغیر کس طرح آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ اور ان زبانوں میں اگر بول چال کی اہلیت نہیں ہے تو کم سے کم تحریر ہی پیش کر سکیں۔ اگر گفتگو نہیں ہے تو تحریراً بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ کئی گونگے ہیں بیچارے جو بول نہیں سکتے لیکن لکھنا سیکھ لیتے ہیں، تو زبان نہیں تو تحریر ہی صحیح۔ لیکن تبلیغ کا کام بہرحال ہونا ضروری ہے، پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ مگر اکثر لٹریچر ایسا ہے جن کے متعلق سیکرٹری ارشاد کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کیا، کہاں پڑا ہوا ہے اور کب سے آیا ہوا ہے، کس نے چھپوایا تھا، اس کی ادائیگی، اس کی جو قیمت ہم نے دینی ہے دی بھی ہے کہ نہیں۔ جب 6 مہینے سال کے بعد 2-3 دفعہ امراء کو لکھا جاتا ہے تو پھر اطلاع ملتی ہے کہ یہ اتنا لٹریچر ہمیں ملا تھا، فروخت اتنا ہوا، باقی اتنا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پڑا ہوتا ہے۔ جب ایک چیز کسی کے سپرد کی جاتی ہے تو اس کے مختلف پہلو ہیں جو اس کے ذہن میں فوراً ابھرنے چاہیے۔ مثلا ایک اشاعت کے لیے کا سیکرٹری جس کو بنایا جاتا ہے، اس کو فوری طور پر یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کتنی کتابیں ہیں جن کا میں ذمہ دار ہوں، کتنے رسائل ہیں جن کا میں ذمہ دار ہوں، وہ جگہ میرے پاس کون سی ہے جہاں میں ان کو رکھوں گا، کس سلیقے سے مجھے ان کو ترتیب دینا چاہیے۔ یہ سوچ آتے ہی سب سے پہلے تو ان کاموں میں مصروف ہو جائے گا۔ ایک شخص کو سیکرٹری ارشاد بنایا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کا 1 مہینہ بھر ان محنتوں میں لگ جائے، وہ معلوم کرے کہ نہ کوئی الگ کمرہ ہے جہاں اس کا سٹاک رکھا جا سکتا ہے، نہ کتابوں کو خوبصورتی کے ساتھ دکھانے کا کوئی انتظام موجود ہے، نہ کوئی سٹاک رجسٹر ہے جس میں درج ہو کہ کتابیں کب کہاں سے آئی تھیں اور ہم نے اس کی قیمت کسی کو ادا کرنی بھی ہے کہ نہیں، نہ اس کو یہ پتہ ہو کہ ان کتابوں کو آگے پھر شائع کرنے کا طریق کیا ہے۔ بہت وسیع کام ہے، لیکن اکثر سیکرٹری ارشاد بالکل غافل ہیں، ان کو علم ہی کوئی نہیں، اور نہ امراء ان کو اس طرح بلا کر ان کی جواب طلبی کرتے ہیں، نہ ان سے وہ پوچھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امیر بھی اپنی امانت کا حق ادا نہیں کرتا۔ میں نے ایک مثال جو رکھی ہے اس کو اور زیادہ آگے بڑھا کر دکھاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے کام ہیں جماعت میں جو ہونے والے ہیں، اور ایک ایک کام کو جب آپ نظر کے سامنے رکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے دنیا میں ایسی جماعت سے تعلق رکھنا جسے قرآن کریم نے آخرین قرار دیا، جسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو تمام دنیا میں دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو بحیثیت ایک جماعت کے خلیفہ قرار دیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت استخلاف ہے اس میں مضمون اسی طرح شروع فرمایا ہے کہ گویا وہ تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو آپ پیچھے چھوڑ کر جانے والے ہیں وہ سارے ہی خلیفہ ہیں، کیونکہ جب تک ہر شخص خلیفہ نہ بنے، وہ جو خلیفہ کے طور پر چنا جاتا ہے اس کی تائید ہو ہی نہیں سکتی۔ ناممکن ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بحیثیت خلیفہ ادا کر سکے جب تک ہر فرد بشر جو اس کے ساتھ کام کرنے والا ہے وہ اپنی ذات میں اپنے محدود دائرے میں ایک خلیفہ کی طرح اس کا معید اور معاون بنے اور اس کی نصرت کرنے والا ہو۔ جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک کوئی خلیفہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کیسی پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ دعا کیا کرو اے خدا ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ جب تک متقی جماعت میں داخل نہ ہو یا جب تک جماعت متقیوں کی جماعت نہ بن جائے اس وقت تک امامت کا معیار بلند نہیں ہو سکتا۔ امامت کا گہرا تعلق متقیوں سے ہے، اور اس
پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب ہم یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ تمام نبیوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، تو لازماً یہ بات تبھی سچی ہو سکتی ہے اگر آپ کے ساتھی وہ صحابہ جن کی آپ نے تربیت کی ہے وہ تمام دنیا میں انبیاء کی تربیت یافتہ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں، ان سے افضل ہوں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ متقی اپنے پیچھے چھوڑے تھے۔ اگر اسی بات پر آپ غور کر لیں تو شیعہ مسلک کا فساد آپ کے سامنے کھل جاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہو، لیکن آپ متقیوں کے امام نہ ہوں بلکہ نعوذ باللہ من ذالک منافقین کی اکثریت کے امام ہوں۔ جو منافقین کا امام ہے وہ متقیوں کے اماموں کا امام کیسے بن سکتا ہے؟ بس یہ اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر شیعہ اس بات پر ہی غور کر لیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متقیوں کے ائمہ میں سے سب سے بلند مرتبہ رکھنے والے امام تھے، اور جب تک تقوی کے لحاظ سے آپ کے متبعین کا معیار تمام دنیا کے انبیاء کے متبعین کے معیار سے بلند نہ مانا جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار امامت بلند نہیں ہو سکتا۔ بس یہی مضمون ہے جو آگے خلافت میں جاری ہے اور جاری رہے گا۔ متقیوں کی جماعت کی ضرورت ہے، ایسی جماعت کی ضرورت ہے جن میں ہر فرد بشر ایک خلیفہ کی طرح اپنی ذمہ داریاں اپنے دائرہ کار میں ادا کرنے کا شعور رکھتا ہو، یہ احساس رکھے کہ میں نے بہرحال یہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ اس معیار کو جتنا بلند کرتے چلے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے، اور وہ مقاصد یہی ہیں کہ اسلام کو دنیا میں نافذ کیا جائے، اسلام کی تمام خوبیوں کو اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ انسانیوں کی زندگیوں میں ڈھال دیا جائے۔ جب ہم کہتے ہیں غلبہ تو مراد یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اس غلبے پہ تو کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ غلبے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی حکومت دلوں پر قائم ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہمارے اعمال اور ہمارے کردار پر قائم ہو جائے، ہم عرش الہی بن جائیں، ہم پر خدا حکومت کرے۔ ان معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب آپ اپنی ذمہ داریوں پر غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا بڑا کام ہے جو کرنے والا ہے اور ابھی باقی ہے۔ اب میں واپس اس مضمون کی طرف اشاعت کے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اگر سیکریٹری اشاعت نے کام کرنا ہے تو اسے آغاز ہی سے اپنی ذمہ داریوں کی ہر تفصیل کو سمجھنا ہوگا، اور اگر وہ سمجھے تو اس کے نتیجے میں اس سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں وہ جماعت ہے جہاں کے سیکٹری مال کو ہم بطور مثال سامنے رکھتے ہیں، اس سوسائٹی میں لٹریچر کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بھی جائزہ لے گا کہ فلاں فلاں سوسائٹی تک ہمیں پہنچنا ہے اور ہمارے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس مرکز کو یہ لکھتے رہنا کہ ہماری یہ ضرورتیں اب تک ہمیں نہیں پہنچیں، یہ بھی سیکریٹری اشاعت کا کام ہے۔ اس کا یہ بھی کام ہے کہ دنیا کے ذرائع کو استعمال کر کے جہاں جہاں کتابیں بیچنے کے نظام قائم ہیں ان کی ایک باقاعدہ، جس طرح نہریں بہتی ہیں اس طرح بعض بڑے بڑے ایسے نظام ہیں جن میں ایک طرف آپ کتابیں ڈالیں تو وہ آخر ان کھیتوں تک پہنچتی ہیں جو پڑھنے والوں کے کھیت ہیں، اور بڑی حفاظت کے ساتھ یہ نظام چلتا ہے، کوئی قطرہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو جماعت کی کتابوں کو ایسی نہروں میں ڈال دینا جو بالآخر پڑھنے والوں تک بہت اس نظام کے تابع خود بخود پہنچیں گی، یہ بھی سیکریٹری اشاعت کا کام ہے۔ اس کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی چاہیے، دروازے کھٹکھٹانے چاہیے، چھوٹے سے
ایک کام کے لیے جو لوگ اپنی ذات کے لیے ایجنسیاں لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایجنسی کو شائع اور مشتہر کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک صاحب سے میری 2-3 دنوں میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا فلاں ایک کام ہو سکتا ہے، اس نے کہا ہاں جی میں کروں گا۔ میں نے کہا کس طرح کروں گا بتائیے؟ انہوں نے کہا جی میں سب کے فون نمبر لوں گا، جہاں جہاں بھی اس چیز کی ضرورت پیش ہو سکتی ہے فونوں پر ان سے بات کروں گا، ان کے پتے لوں گا، ان کو اطلاع کروں گا کہ میرے پاس یہ چیز آ گئی ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ بتائیے کون سی سہولت کا وقت ہے جب میں آپ کے پاس حاضر ہو سکتا ہوں۔ اگر پھر جواب نہ آئے تو میں گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا۔ اب وہ شخص نظام جماعت کے لحاظ سے میں نہیں جانتا کہ کس حد تک باشعور ہے اور بیدار مغز ہے، لیکن جہاں اپنائیت پائی جائے وہاں انسان کی بہترین صلاحیتیں خود بخود جاگ اٹھتی ہیں، اور ہر وہ طریقہ جو انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کر سکتا ہے وہ نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ طریقے بغیر کسی نوٹس کے اچانک ان کے سامنے آ گئے اور میں بہت خوش تھا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ ہم نے تو کتنے دروازے کھٹکھٹانے، وہ دروازے جو انہوں نے سوچا تھا کہ میں کھٹکھٹاؤں گا وہ تو چند تھے، ہم نے تو لاکھوں کروڑوں دروازے کھٹکھٹانے ہیں، اور صرف دروازے کھٹکھٹا کر وہیں پیغام کو ختم نہیں کر دینا، ان دلوں تک پہنچنا ہے جن دلوں کو جگانے کے لیے ہم دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ جب تک دروازوں کے کھٹکنے کی آواز ان کے دلوں کو بے چین نہ کر دے اس وقت تک ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ تو اس پہلو سے جب ہم پھر سیکٹری اشاعت کے کام کی طرف آتے ہیں تو یہ سوچے گا کہ میں نے کتنے لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے، ان کی زبانوں میں میرے پاس کیا کچھ ہے جو ہے وہ میں ایسے ذرائع اختیار کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ نہیں جن ذرائع سے نسبتاً جلدی بات ان تک پہنچ سکتی ہے۔ جماعت کے وسائل کم ہیں، اگر ہم اپنے وسیلوں پر ہی بیٹھے رہیں، اگر میں صرف ان احمدیوں پر ہی نثار کروں جو مجھ سے آ کر لٹریچر لے جاتے ہیں تو کتنوں تک پہنچے گا؟ بعض ملک ایسے ہیں کروڑوں کی آبادی میں سینکڑوں سے زیادہ احمدی نہیں ہیں۔ تو جتنا ذمہ داری بڑھتی جائے اتنا بے چینی بڑھتی جاتی ہے، اسی بے چینی کے نتیجے میں پھر دماغ بیدار ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے، ترکیبیں سوچتا ہے، سوچتے سوچتے سوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سوچنے والے کو خوابوں میں پھر اس کے مسائل کا حل بتا دیتا ہے، اور انہی باتوں میں مگن پھر وہ اٹھتا بھی ہے۔ تو ساری زندگی کا ایک قسم کا جنون سا بن جاتا ہے، اور حقیقت میں جنون کے بغیر کام نہیں ہوا کرتے۔ تمام انبیاء کو مجنون کہا گیا ہے۔ آخر یہ اتفاق کیسے ہو گیا؟ اگر اس محض گالی ہوتی تو کسی کو دے دی جاتی، کسی کو نہ دی جاتی۔ سب انبیاء میں کوئی قدر مشترک ہے جس کے نتیجے میں ان کے دشمن انہیں مجنون کہتے ہیں۔ وہ کام کا جنون ہے، لگن ہے، پاگل کر دینے والی لگن ہے، دن رات انسان اس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لگن ہے جو انبیاء سے ہمیں ورثے میں پانی ہوگی، جس کے بغیر ہم اپنے فرائض کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ بس جماعتی عہدے تو یہ ہیں۔ اب سوچئے کتنے بیوقوف اور بیچارے بدنصیب وہ لوگ ہیں جو جماعتی عہدوں کو اپنی عزتوں کے لیے لیبل سمجھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ بہت بڑے خائن ہیں، وہ نظام جماعت کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نیت سے جو ووٹ دیتا ہے وہ بھی مارا گیا، اور اس نیت والے ووٹ جس کو ملتے ہیں وہ بھی بیچارہ بدنصیب ہے، کیونکہ غیر متقیوں کا امام بنایا گیا ہے۔ بس امانت کے حق ادا کریں، ہر پہلو سے نظر رکھتے ہوئے، ہر قطرے پر نظر رکھنی ہوگی۔ ایک قطرہ بھی کڑوا ہماری جماعت میں نہ باقی نہ رہے۔ اگر اس کی کڑواہٹ دور نہیں ہوتی تو بہتر ہے کہ وہ ہم سے الگ ہو جائے، مگر اس جماعت کو تو ہمیں حوض کوثر بنانا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے بعد یعنی آخرت میں جو حوض کوثر عطا ہونا ہے، وہ حوض کوثر اس دنیا میں بن رہا ہے۔
وہ حوض کوثر آپ کے غلاموں نے بنایا ہے اور آپ ایک غلام بناتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تقوی جو دلوں سے نچوڑا جائے گا، یعنی محمد مصطفیٰ کے عاشقوں اور غلاموں کے دلوں سے، وہی تقوی ہے جو اس حوض کوثر کا پانی ہے۔ وہی ہے جو آئندہ ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کو سیراب کرتا رہے گا، یعنی آپ کے غلاموں کو سیراب کرتا رہے گا۔ بس اس پہلو سے اپنی ذات، اپنے وجود کا شعور حاصل کریں۔ آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جتنی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں ان کے امین بننے کی کوشش کریں اور تقوی کی روح پیدا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر بہت ہی عمدہ، بڑی وسعت کے ساتھ اور گہرائی اور لطافت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ آپ کا جو اقتباس میں اس سلسلے میں آج لایا ہوں، اب تو اس کا پڑھنے کا وقت نہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سر دست میں اسی مضمون کے دوسرے پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بس ایک سیکرٹری اشاعت ہے، وہ کب اس سیکرٹری اشاعت بننے کا اہل ہوگا حقیقت میں؟ جب وہ اپنے کام کو آغاز سے لے کر انجام تک اس طرح اٹھائے گا جیسے سب سے زیادہ اہم ذاتی ذمہ داری کو انسان اٹھاتا ہے۔ اس کو چاہیے وہ فوراً اپنے جائزہ لے، لٹریچر کا مرکز سے معلوم کرے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو وہاں موجود ہو ہمارے پاس نہ آئی ہو۔ جائزہ لے کون کون سی زبانیں ہیں جن میں خلا ہے، یہ جائزہ لے کہ جن کو کتابیں دی جاتی ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، معلوم کرے کہ ان کی مزید ضرورتیں کیا ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ جماعت لٹریچر کسی اور خیال میں شائع کر رہی ہے اور پڑھنے والوں کے خیالات اور ہیں، جماعت کچھ اور دے رہی ہے اور طلب کچھ اور ہے۔ غرضی کے بہت تفصیل اور گہرائی کے ساتھ لٹریچر کو شائع بھی کرنا چاہیے اور پھر اس کے رد عمل کو معلوم کرنا چاہیے اور اس کو پھر آگے جماعت میں رائج کرنا چاہیے۔ ایک رسالہ التقویٰ ہے جو عربی زبان میں جماعت کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ 2-3 ہزار کی تعداد میں شائع کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ سیکرٹری اشاعت نے کبھی دلچسپی نہیں لی، اکثر سیکرٹری اشاعت نے، کہ کن کے پاس گیا، کیا نتیجہ نکلا، کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے ایسے رسائل تھے جن کے متعلق ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا فائدہ ہوا، کیا نہیں ہوا، کبھی ان کی طرف سے رقم موصول نہیں ہوئی۔ جب جماعت سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کے کہنے پر ہم نے 200 یا 500 یا 1000 رسالے جاری کیے تھے تو کیا بنا، تو پھر امیر صاحب کو فکر پیدا ہوتی ہے، پھر مجلس عاملہ میں معاملہ پیش ہوتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں، بہتر آپ رسالے بند ہی کر دیں۔ رسالے تو بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس چشمے کے منہ پر کون بیٹھا ہے، کس نے اس پانی کو آگے جاری رہنے سے روک دیا ہے، اس طرف خیال نہیں آتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر سیکرٹری اشاعت ذمہ دار ہوتا اور امیر اس کی نگرانی رکھتا تو ہفتہ 10 دن میں ایک دفعہ تو اس سے ملاقات رکھتا، اسے معلوم کرتا کہ بتاؤ کون کون سے مرکزی رسائل یا مقامی رسائل کتنے لوگوں کو بھجوائے جا رہے ہیں، کبھی تم نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ وہ پسند بھی کرتے ہیں ان رسائل کو کہ نہیں، کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون ہیں جو محض مفت وصول کرنے کی حد تک خریدار نہیں بنے ہوئے بلکہ پیسے کی ادا کرنے کی حد تک بھی خریدار بننے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو پھر لکھ کر معلوم کر کے ان سے رقم وصول کی جائے۔ کبھی تم نے خیال کیا کہ 1 سال گزرنے کو ہے، جماعت نے ابھی تک اس مرکزی شعبے کو رقم ادا نہیں کی جس کو رسالے جاری کرنے کی ہدایت کی جا چکی ہے۔ یہ تمام امور صرف ایک رسالے سے تعلق میں اگر پیش نظر رکھے جائیں تو چند دن کی محنت کے بعد خدا کے فضل سے بہت عمدہ خطوط پر یہ رسالوں کا نظام جاری ہو سکتا ہے۔ التقویٰ ہے، ریویو آف ریلیجنز ہے، اسی طرح مقامی ہر ملک کے اپنے رسائل ہیں جن سے دنیا کو، بنی نوع انسان کو تمام
دنیا کو یا کم از کم ان ملکوں کے رہنے والوں کو اس خصوصیت سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ان کی اشاعت کے لیے کوئی فکر مند نہیں، کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ بس جس کو سیکرٹری اشاعت بنایا جاتا ہے اس کا تو دل لرزنا چاہیے کہ مجھ پر کیا مصیبت، تو خیر اور معنوں میں کہہ رہا ہوں، یعنی جہاں تک اس کی ذات کا احساس ہے اس کو یہی لگے گا کہ وہ مصیبت آ پڑی، ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے سر پر، اور پھر اس پہاڑ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کو دعائیں کرنی ہوں گی، اس کو توجہ کرنی ہوگی، حتی المقدور کوشش کرنی ہوگی۔ یہ بوجھ ہلکا ہوتا ہے دو طریق پر۔ اول یہ کہ حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ انسان اس کوشش میں لگ جائے کہ کام خواہ کتنا بڑا ہو میں نہیں کرنا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا لے کر حسب توفیق اس کام کو کرنا شروع کر دے۔ ہر روز اگر انسان کچھ کام کر کے سوئے، کچھ ذمہ داریاں ادا کر کے سوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ جو نیند ایک تھکے ہوئے مزدور کو آتی ہے وہ ایک عیاش امیر کو نہیں آ سکتی، جس کو پتہ ہی نہیں کہ بدن تھکتا کیسے ہے، کیسے محنت کی جاتی ہے۔ جو روٹی کا مزہ ایک بھوکے کو آتا ہے وہ ایک ایسے عیاش کو کیسے آ سکتا ہے جس نے اپنے معدے کا ٹھونس ٹھونس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ کوئی طلب نہیں، اس کو چورنے کھانی پڑتی ہیں کہ تاکہ بھوک کا مزہ پیدا ہو، لیکن جو قدرتی مزہ بھوک کا ہے وہ چیز ہی اور ہے۔ بھوک کی حالت میں جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے، ہمیں تو کئی دفعہ ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ سفر کی حالت میں، شکار کی حالت میں، شدید بھوک کے وقت روٹی کا ایک ٹکڑا اور پیاز اور نمک مرچ وہ مزہ دے جاتے ہیں کہ بڑی سے بڑی دعوت بھی وہ مزہ نہیں دیتی۔ تو نیند کا مزہ بھی وہی ہے کہ جو کمائی جائے وہی نیند لطف دیتی ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو، بڑا دل کو سکون بخشتی ہے۔ بس ہر عہدیدار کو اس خیال سے محنت کرنی چاہیے کہ میری ذمہ داری ہے، اور کوئی دن مجھ پر ایسا نہ گزرے کہ میں اس ذمہ داری کے کسی حصے کو ادا نہ کر رہا ہوں۔ اس لگن سے جب عہدیدار کام شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر کام آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، پھر دوسرے دن کا بوجھ ہلکا ہوگا، پھر تیسرے دن کا بوجھ ہلکا ہوگا، اور رات کو جب وہ تہجد کے لیے اٹھے گا تو یہ دعا کرے گا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے خدا، ہم نے تیرے لیے بوجھ اٹھائے ہیں، ہم پر جو تو بوجھ ڈالتا ہے ایسے بوجھ نہ ہوں جن کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اس مضمون کو، دعا کو دل سے گہرائی کے کرنے کے دل سے دعا کرنے کے نتیجے میں انسان سمجھ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ وہ شخص جس نے دن بھر محنت کی ہو اور پھر رات کو یہ دعا کرتا ہے، اس پر اس دعا کا حقیقی مضمون روشن ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ خدا مجھ پر ایسی ذمہ داری ڈال دے گا جس کی مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے۔ وہ اس رنگ میں اس دعا کا مفہوم سمجھتا ہے کہ اے خدا، میرے بوجھ تو نے ہلکے کرنے ہیں، مجھ میں تو کوئی طاقت نہیں، جو تو نے بوجھ ڈالا ہے اس کی طاقت بھی عطا کر۔ یہ مراد ہے اس دعا سے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میں کام نہیں کرتا وہ میرے سر سے ٹالتا چلا جائے۔ اگر یہ مطلب ہو تو ہر انسان دنیا کا سب سے نکما انسان بن کر مرے گا، کیونکہ انسان کو عادت ہے کام ٹالنے کی۔ مراد یہ ہے کہ اے خدا، میں نے کر کے دیکھا ہے، میں نے جان ماری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، بس تو طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنے والا نہیں ہے، میری طاقت بڑھا۔ یہ اس دعا کا مفہوم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پھر طاقت بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور میرا تجربہ ہے ساری زندگی کا کہ کبھی بھی یہ دعا نامقبول نہیں ہوتی، رد نہیں کی جاتی۔ اگر اس کے مضمون کا حق ادا کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے آپ یہ دعا کرتے ہیں، خدا ضرور سنتا ہے اور ضرور آپ کو طاقت عطا فرماتا ہے، آپ کے مددگار مہیا کرتا ہے، دنیا کے حالات میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے،
آپ کی وہ دلی خواہشات جو اس کی خاطر دل میں پیدا ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش فرماتا ہے۔ بس ایک عہدیدار جب اپنی امانت کو حق ادا کرنا چاہے تو یہ دو ہی رستے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی امانت کو سمجھے ہے کیا، اس کا احاطہ کرے، اس کی تحصیل کا اس کو علم ہونا چاہیے، اور پھر وہ ہر اس چیز پر ہاتھ ڈالے جس کی اس میں طاقت ہے، خواہ تدریجاً ڈالے مگر چھوڑے نہ رکھے۔ ایک پہلو بھی اس کی امانت کا ایسا نہ ہو جسے وہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ ایک دم نہیں اٹھتی تو رفتہ رفتہ اٹھائے، لیکن اٹھائے ضرور، اور جب کوئی امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اور اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہو اس وقت وہ دعا کرے، کیونکہ بغیر بوجھ محسوس کیے جو دعا کی جاتی ہے کہ اے خدا ہمارے بوجھ ٹال دے، ہمیں طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ دے، یوں فرضی اور خیالی باتیں ہیں۔ اس دعا کا حقیقت سے اور خدا کی قبولیت سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ جب بھوکا روٹی مانگتا ہے اس کی آواز اور ہوتی ہے، اور بغیر بھوک کے آپ روٹی طلب کریں اس آواز میں فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تبھی خدا تعالیٰ نے دعا کے ساتھ مستر کی شرط لگا دی ہے کہ جب میں مستر کی آواز سنتا ہوں تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ایک عہدیدار کا استقرار یہ ہے کہ وہ کام پر ہاتھ ڈالے، اس کا بوجھ محسوس کرے، جانتا ہو کہ اکیلا اس سے یہ کام ہونا نہیں ہے، اور کوشش ضرور کرے، تب وہ خدا کے حضور عاجزانہ گرے اور کہے اے خدا تو طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنے والا نہیں ہے، پر مجھ پر بھی وہ بوجھ ڈال جس کی طاقت میں عطا فرماتا چلا جائے۔ جب اس طرح محسوس کر کے دعا کی جائے گی تو وہ غیب سے ایسے ہاتھ کو دیکھے گا جو غیب کا ہاتھ نہیں رہے گا بلکہ ظاہر ہوگا، اور اس کے بوجھ اٹھائے گا اور اس کے بوجھوں کو ہلکا کر دے گا، اور وہ اپنے کاموں کو پہلے سے زیادہ بڑھ کر روانی اور عمدگی کے ساتھ اور سلاست کے ساتھ ادا کرنے کی اہلیت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ ابھی اس کی اور بھی مثالیں دینے والی ہیں، اور بھی بعض عہدے ہیں جن کے متعلق میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اب اس مضمون کو جاری رکھوں گا۔ اس عرصے میں جس حد تک آواز عہدیداروں تک پہنچی ہے وہ اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، وہ ابھی سے اس کی طرف توجہ شروع کر دیں تاکہ مجھے یہاں بیٹھے دکھائی دینے لگے کہ خدا کے فضل سے کاموں کے انداز میں پاکیزہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله